کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2026 میں دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ ایسے ملک سے ہار جائے گا جس پر وہ پچھلے 40 سالوں سے پابندیاں لگا رہا ہے؟ یہ بات میں نہیں بلکہ پروفیسر سائن کہہ رہے ہیں، جن کی ٹرمپ کے حوالے سے 2 پیش گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اب تیسری کا انتظار ہے، یہ جنگ جو ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دے گی۔ یہ کوئی معمولی سازشی نظریہ نہیں بلکہ گیم تھیوری کے ماہر پروفیسر سائن کی وہ ڈرونی پیش گوئی ہے جو اب تیزی سے حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سچ ثابت ہوئی تو اگلے 6 مہینوں میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ کاغذ کی ردی بن جائے گا اور دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم وہ خفیہ اسکرپٹ بے نقاب کریں گے جو مین سٹریم میڈیا اب سے چھپا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایران کے سستے ڈرونز امریکہ کے کھربوں ڈالر کے غرور کو مٹی میں ملا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایمرجنسی وار پاورز اپنی مدت میں توسیع کے لیے پوری دنیا کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس کا راستہ سیدھا خفیہ سوسائٹیز اور آخری وقت کے ایجنڈے سے نکلتا ہے۔ اگلے چند منٹوں میں آپ کو سچائی کا وہ پہلو دکھایا جائے گا، ایسا ہونے والا ہے جس کا شاید دنیا کو اندازہ بھی نہ ہو۔ معلومات کی دنیا کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پروفیسر سائنس کی پہلی پیش گوئی یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی ہو گئی۔ لیکن ان کی تیسری پیش گوئی جس نے سب کو حیران کر دیا وہ یہ تھی کہ اس جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی امریکہ بری طرح ہار جائے گا، اور یہ صرف ایک اندازہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی منطقی دلائل بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تیسری اور سب سے خطرناک پیش گوئی کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر ایک فوجی سپر پاور ایران سے کیسے ہار سکتی ہے۔ پروفیسر سائن جو کہ گیم تھیوری اور جیوپولیٹیکل ایونٹس کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے نئے انٹرویو میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ چلیے سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم پروفیسر کی گہری تجزیہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران اس جنگ کی پچھلے 1 سال نہیں بلکہ پورے 20 سال سے تیاری کر رہا تھا۔ ان کی اسلامی حکومت میں اسے آخری جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں وہ امریکہ کو بڑا شیطان سمجھتے ہیں۔ ایران نے پچھلے سال جون میں ہونے والی جنگ سے بہت تجربہ حاصل کیا۔ اس وقت انہوں نے صرف حملہ نہیں کیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طاقت، ان کے دفاعی نظاموں کی کمزوریاں اور ان کے حملے کے طریقے بہت گہرائی سے پڑے۔ ان کے پاس پورے 8 مہینے تھے اس نئے حملے کی مکمل تیاری کے لیے، اور اس دوران وہ امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ میں آ کر بس وقت خریدتے رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران براہ راست لڑائی کے بجائے اپنی پراکس کا بہترین استعمال کر رہا ہے۔ ان پراکس میں یمن کے حوثی، لبنان کی حزب اللہ، فلسطین کا حماس اور عراق و شام کے مختلف شیعہ ملیٹنٹس شامل ہیں۔ یہ سب مل کر امریکہ کی سوچ اور ان کے لڑنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اب ان کی حکمت عملی صرف امریکی فوجیوں کو مارنا نہیں بلکہ ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے۔ یہ لوگ سیدھے امریکہ سے ٹکرانے کی بجائے ان ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں جو امریکہ کی معیشت کی اصل طاقت ہیں، یعنی GCC ممالک، جن میں سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین شامل ہیں۔ ایران کی یہ حکمت عملی کتنی خطرناک اور اچھی طرح منصوبہ بند ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف فوجی اڈوں پر میزائل نہیں گرا رہے بلکہ ان عرب ممالک کے اہم توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور پانی کے نظام کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے ان ممالک میں پینے کے پانی کا کوئی قدرتی ذریعہ نہیں ہے، وہ سمندر کا نمکین پانی کو ڈیسالینیشن پلانٹس کے ذریعے پروسیس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ان ممالک کا 60% سے زیادہ پانی انہی ڈیسالینیشن پلانٹ سے آتا ہے۔ پروفیسر سائن نے ایک بہت ہی خوفناک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا ایرانی ڈرون جس کی قیمت بمشکل $100 ہوتی ہے، اگر وہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے ایک مرکزی واٹر ڈیسالینیشن پلانٹ پر گر جائے اور اسے تباہ کر دے تو اس 10 ملین کی آبادی والے شہر میں صرف 2 ہفتوں کے اندر پینے کا پانی ختم ہو جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ 2 ہفتے میں ایک پورا شہر پیاس سے مرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ایران نے اس وقت عملی طور پر اسٹریٹ آف ہورمز جیسے اہم سمندری راستے کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں سے ان عرب ملکوں کا 90% کھانا اور اناج آتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی سے صرف تھوڑی بہت مہنگائی آئے گی، عالمی معیشت متاثر ہوگی، لیکن اصل میں ایران اس وقت سعودی عرب اور UAE جیسے ملکوں کے وجود کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ عرب ملک امریکہ کی معیشت کے لیے بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ اس کی اصل وجہ پیٹرو ڈالر کا نظام ہے۔ یہ عرب ملک اپنا تیل دنیا کو ڈالرز میں بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی مانگ ہمیشہ بلند رہتی ہے۔
پھر یہی ممالک یہ ڈالر واپس امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کر دیتے ہیں۔ آج کل امریکہ کی پوری معیشت اور اسٹاک مارکیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ہے۔ ان اے آئی ڈیٹا سینٹرز میں سب سے زیادہ بھاری سرمایہ کاری یہی خلیجی ریاستیں اور عرب ممالک کرتے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے اگر یہ خلیجی ریاستیں اپنا تیل بیچنے میں ناکام رہیں تو ظاہر ہے ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور پھر وہ امریکہ کے اے آئی سسٹمز پر منحصر ہو جائیں گے۔ اس دن یہ اربوں کا سرمایہ رک جائے گا۔ امریکہ کا یہ جھوٹا اے آئی بلبلا پوری طرح پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پوری امریکی معیشت زمین بوس ہو جائے گی، جسے پروفیسر سائن نے اپنی زبان میں ایک مالیاتی پابندی اسکیم کا نام دیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کی سب سے جدید اور طاقتور امریکی فوج سستے ڈرونز کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکی فوج کا پورا ڈھانچہ اور سوچ ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ کولڈ وار کے دور کا اصل مقابلہ تو طاقت دکھانے کا تھا کہ کس کے پاس سب سے مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، کون پہلے چاند پر جائے گا، اور کس کے پاس سب سے بڑی میزائل ہیں۔ امریکہ کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایسی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جسے بنانے اور چلانے میں اربوں ڈالر لگتے ہیں۔ لیکن آج کی 21ویں صدی کی جنگ بالکل بدل چکی ہے۔ یہ غیر متناسب جنگ کا دور ہے جہاں ایک سستا ہتھیار ایک بہت مہنگے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل سے آنے والی ایک ویڈیو نے پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس کو حیران کر دیا ہے، جہاں ایران کا صرف ایک عام سا بیلسٹک میزائل زمین کی طرف آ رہا تھا اور اسے ہوا میں روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 11 مختلف انٹرسپٹر میزائل فائر کی، مگر پھر بھی وہ اسے روک نہ سکے۔ دوسری طرف ایرانی شہید ڈرونز مکمل طور پر ایران اور روس میں بنے ہیں، یعنی ان کی سپلائی لائن کے لیے انہیں کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ شہید 136 ڈرون، جسے گیران 2 بھی کہا جاتا ہے، اپنی سادگی اور کم لاگت کی وجہ سے جدید جنگ میں ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ ان ڈرونز میں 2 سٹروک پسٹن انجن ہوتا ہے جو 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 100 لیٹر فیول میں طے کر سکتا ہے۔ اسے چلانا بھی کوئی بڑی مشکل نہیں، بس جی پی ایس کوآرڈینیٹس ڈال دو اور اسے روانہ کر دو۔ اور چونکہ یہ بہت کم بلندی پر الفاڑتا ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ جہاں سے گزرتا ہے خوف پھیلاتا ہے، اور دوسرا کم بلندی کی وجہ سے اسے روکنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف 8 فٹ چوڑا یہ ڈرون 40 کلوگرام تک بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ اسے مہنگے انٹرسپٹر سے روکنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے گاڑی روک تھام کے لیے ٹرین کا استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے دفاعی وزیر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف نے CNN کو بتایا ہے کہ ایرانی ڈرون توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ بن رہے ہیں اور انہیں بیلسٹک میزائلز کی نسبت روکنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مالی نقصان ہے۔ ایک طرف ایران کا ایک سستا سا ڈرون میزائل چند ہزار ڈالر کا ہے، جبکہ اسے گرانے کے لیے امریکہ جو ایک انٹرسپٹر میزائل استعمال کرتا ہے اس کی قیمت کئی ملین ڈالر ہے۔ جب اب $50,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے $1 ملین کے میزائل چلائیں گے تو یہ جنگ اب لمبے عرصے تک برداشت نہیں کر سکتے۔ اب امریکہ کے پاس یہ مہنگی میزائلز کا اسٹاک تیزی سے کم ہو رہا ہے اور انہیں اپنے ایشیا والے ملٹری ریزروز کو بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے چین کے خوف سے بچا کر رکھے تھے۔ یہ دراصل امریکہ کے اس غرور کے ٹوٹنے کی نشانی ہے جس نے 20 سال سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو نہ صرف پیٹرول ڈالر تباہ ہو جائے گا بلکہ دنیا تیزی سے ایک کثیر القطبی دنیا کی طرف بڑھے گی جہاں امریکہ کا دنیا پر اثر و رسوخ دفن ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک امریکہ اور اسرائیل صرف ہوائی حملے کر رہے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک صرف ہوائی حملوں سے کسی دوسرے ملک کی حکومت نہیں بدل سکا۔ حکومت بدلنے کے لیے ہر صورت میں زمینی فوج اتارنی پڑتی ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ حکام اور سیکریٹری آف وار کے بیانات کے مطابق امریکہ فی الحال اپنے زمینی فوجیوں کو ایران بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آنے والے چند مہینوں میں امریکہ پر عرب ممالک اور اسرائیل کی طرف سے بہت شدید دباؤ آئے گا کہ وہ زمینی فوج بھیج کر ایران کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کیونکہ اگر ان ممالک کو کچھ ہوا تو امریکہ کا پیٹرو ڈالر بھی ان کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسی جنگ میں کیوں کود گئے جس کے بارے میں اعلیٰ عسکری حکام نے پہلے ہی وارننگ دے رکھی تھی۔ پروفیسر سائن کے مطابق اس بے وقوفانہ فیصلے کے پیچھے 3 بڑے وجوہات ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو مجبور کیا۔ پہلی وجہ ہے حد سے زیادہ اعتماد۔ حال ہی میں ٹرمپ نے وینیزویلا پر جو ایک چھوٹا سا کامیاب آپریشن کیا، اس سے وہ امریکی ملٹری کی صلاحیت کو لے کر بہت زیادہ خود اعتمادی ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے ہٹلر نے یورپ کو آسانی سے فتح کرنے کے بعد غرور میں آ کر سوویت یونین پر حملہ کیا تھا جو آخر میں اس کی فوج کی تباہی کا سبب بنا۔ دوسرا وجہ ہے سیاسی فائدہ۔ حالانکہ اس جنگ سے امریکہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے،
मगर ذاتی तौर पर ट्रंप को सियासी और माली दोनों तरह के फायदे हो रहे हैं। सऊदी अरब और इसराइल बिलवास्ता तौर पर इस जंग के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। याद रखें कि सऊदी ने ट्रंप के दामाद जेरेड कोशनर के प्राइवेट इक्विटी फंड में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। बहुत बड़ी सरमायाकारी हुई है। दूसरी तरफ इसराइल बड़े माली मददगार जैसे कि मीरीम एडिल्सन ट्रंप के सियासी कैरियर को फंड कर रहे हैं। यकीनन अमरीकी आइन के मुताबिक सदर तीसरी बार नहीं बन सकता, लेकिन मीरीम ने खिलकर कहा है कि अगर ट्रंप तीसरी बार सदर बनने के लिए इंतखाब लड़ें तो वो इसे $250 मिलियन देंगे। ये भी मुमकिन है कि जंग के बहाने डोनाल्ड ट्रंप वॉर टाइम सदर के तौर पर अपना दौरानिया बढ़वा लें। तीसरी वजह में प्रोफेसर ने खिलकर बताया है कि अगर आप दुनिया के पुराने लेक्स और ईस्टर्न फाइल्स अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस दुनिया का निज़ाम दरअसल कुछ खुफिया सोसाइटीज चला रही हैं। उनमें सबसे मशहूर ग्रुप इल्यूमिनाती है, जो मजीद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ जोटस हैं जो वेटिकन को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ सबविशन फ्रैंकनसट है जिनका जदीद इसराइल की ताकत के ढांचे पर कब्जा है, और तीसरी तरफ फ्रीमेसन्स हैं जो अमेरिका की पूरी नेशनल सिक्योरिटी और फौजी ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। उन खुफिया और ताकतवर ग्रुप्स का ये मजबूत अकीदा है कि एंड टाइम्स यानी आखिरी ज़माने में मशरिक में एक बड़ी जंग होने वाली है और उनके नज़दीक इसराइल का इसमें शामिल होना ज़रूरी है ताकि ज़मीन पर उनका हेवन ऑन अर्थ कायम हो सके। ये पहले से लिखी हुई रूहानी कहानी है जिसे ये लोग हर हाल में फॉलो कर रहे हैं, चाहे इस एक्शन में कोई मंतिक हो या ना हो, और चाहे इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत ही तबाह क्यों ना हो जाए। उन्हें सिर्फ अपने आखिरी ज़माने के एजेंडे से गरज है। ये थी प्रोफेसर साइन की वो तीसरी पेशगोई जो आज पहली 2 के बाद सच होने के करीब नजर आ रही है। उन सब बातों का खुलासा सिर्फ ये है कि अमेरिका ऐसी जंग लड़ रहा है कि अगर किस्मत से भी जीत गया तो फिर भी ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी, जिस तरह इराक, लीबिया, शाम और अफगानिस्तान में हुआ। ईरान पर हमला करना भी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।